قرآن مجید فرقان حمید سے نور حاصل کرنا اور آج کا وظیفہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کہ اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، یعنی بندہ اپنے رب سے یہ توفیق طلب کر رہا ہوتا ہے کہ ہم فقط تیری ہی عبادت کریں۔ آج کے اس پیغام میں دو باتیں نہایت ضروری ہیں، جن میں سے ایک آخر میں آج کا بیان کیا جانے والا وظیفہ ہے، جو بہت اہم وظیفہ ہے اور انشاءاللہ بہت کام آنے والا وظیفہ ہے۔ تو ہم نے سنا ایاک نعبد، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر جانیے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اقصی غایت التذلل والخضوع، یعنی نہایت عاجزی کرنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عبادت اور تعظیم میں بہت بڑا فرق ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ فرق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوکر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ ہمیشہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ لہٰذا صالحین کے احوال میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک صالح شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار پر حاضر تھے، اور نہایت عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے کہ وہیں پر ایک دوسرا شخص آتا ہے اور نہایت توہین آمیز لہجے میں ان سے کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ چھوڑو، اور ان کے ہاتھوں کو جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح ہاتھ باندھنا شرک ہے۔ مگر میرے بھائیوں، وہ صالح شخص جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب اور تعظیم سے کھڑے تھے، وہ دین کا علم رکھنے والے تھے، شریعت کو جاننے والے تھے، وہ کہنے لگے شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا نماز کا طریقہ ہے، اور اس طرح کسی اور کے سامنے کھڑے ہونا یہ شرک ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے حدیث پر عمل کرتے ہوئے نماز دونوں ہاتھ چھوڑ کر ادا کرتے ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے ماننے والے حدیث پر عمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اب میں دونوں ہاتھ چھوڑوں یا دونوں ہاتھ باندھ دوں، بہر صورت نماز ہی کی حالت ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے کہ میں ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا ہاتھ پیٹھ پر باندھ دوں۔ تو میرے پیارے بھائی، اس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے نہایت ہی مشفقانہ انداز میں اس کو سمجھایا کہ عبادت اور تعظیم میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں حضور علیہ السلام کو الہ اور معبود سمجھ کر ان کے سامنے اس طرح نہیں کھڑا، بلکہ ان کی محبت میں اور ان کی تعظیم میں اس طرح کھڑا ہوں۔ تو بس میرے پیارے بھائیوں، شرک کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شرک یہ کفر ہے، اور کسی مسلمان کو یہ کہنا کہ تم شرک کر رہے ہو، یہ اس پر کفر کا الزام لگانا ہے، اور بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کے سامنے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مقام پر، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت سب سے آسان ترجمہ قرآن نور البرہان کا حاشیہ اور دیا گیا ضمیمہ، اس کا مطالعہ ایمان کی حفاظت کے لیے ضرور ضرور فرمائیے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی، وہ ہے آج کا وظیفہ، جو بہت اہم وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے پہلے یہ بات جانیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے اس کا تعلق بھی اسی بات سے ہے، اور آج ہم خود پر اسی بات پر نالہ ہیں، آج ہم اپنے آپ پر اسی بات پر شرمندہ ہیں، اور ہمارے اندر یہی ایک خامی ہے کہ بعض اوقات ہم جوش میں آ کر کوئی کام شروع تو کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پر سستی غالب آ جاتی ہے اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک نام، جس کے وسیلے سے ہم نے
رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور یہ بات طلب کرنی ہے کہ اے رب ہمیں تو ہمیشگی اور مستقل مزاجی عطا فرما۔ وہ نام مبارک کیا ہے؟ وہ نام مبارک ہے الادوم، یہ دائم سے یعنی ہمیشگی۔ تو سیدنا الادوم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنے والے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آج یہ دعا کرنی ہے کہ اے رب تو ہمیں ہمیشگی کی نعمت عطا فرما۔ عمل تھوڑا ہے یعنی 63 ٹائمز، کم از کم 63 مرتبہ آپ اس وظیفے کو پڑھیے، اور اگر توفیق باری تعالی ہو تو 313 مرتبہ پڑھ کر یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمیں ہر کام میں ہمیشگی اور مستقل مزاجی عطا فرما، اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیجیے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔